السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایف آئی اے پاسٹ پیپر 2018۔ اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے کچھ 10 ایم سی کیوز کتنے کیے تھے، اس میں تو سارے اسلامیات کے ایم سی کیوز تھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 41 ہے وچ از دی ینگیسٹ ماؤنٹین رینج آن دی ارتھ؟ تو ینگیسٹ ماؤنٹین رینج آن دی ارتھ ہے ہمالیاز۔ ہمالیاز کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو ہمالیاز میں جو دنیا کی سب سے ٹاپ کی جو پیک ہے، ماؤنٹین پیک ہے، وہ ہمالیاز میں آتی ہے اور وہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں آتی ہے، اور اس کی ہے 8849 میٹرز۔ اسی طرح پھر دوسری ایم سی کیو یہ آتا ہے ٹیسٹ وغیرہ میں کہ K2 کی ہائٹ کتنی ہے، تو K2 کی ہائٹ ہے 8611 میٹر، اور K2 ہے کراکورم رینج میں۔ کوشچن نمبر 42 پہ آتے ہیں۔ ڈیش واز دی فرسٹ اسٹیٹ وچ جوائنڈ پاکستان آن 1947؟ آپشن سی بہاولپور۔ بہاولپور کے جو نواب تھے، بہاولپور کے جو بڑے تھے، وہ قائد اعظم کے بہت اچھے دوست تھے، اور ایسے ہوا تھا کہ 5 اکتوبر 1947 کو نواب نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے پاکستان کے ساتھ ایسیشن کے۔ پھر 9 اکتوبر یعنی کہ 4 دن بعد 9 اکتوبر 1947 کو ایکسیپٹ ہو گئے تھے، اور اس طرح بہاولپور پہلا اسٹیٹ تھا جس نے پاکستان کو جوائن کیا تھا۔ اس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نواب تھے ان کا نام تھا صادق محمد خان، اور انہوں نے ریفوجی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں بھی بہت کام کیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کے کام کو ایکنالج بھی کیا تھا۔ کوشچن نمبر 43 ہے۔ ان 1969 ڈیش جوائنٹ پاکستان؟ سوات بھی، چترال، بوت اے اینڈ بی۔ اچھا، آپ نے یاد رکھنا ہے 1969 میں دونوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا، سوات نے بھی اور چترال نے بھی۔ اکثر ایم سی کیو صرف سوات کا آتا ہے، انہوں نے ساتھ میں چترال بھی کر دیا۔ یہ دونوں الگ الگ ایم سی کیوز ہیں، انہوں نے ایک ساتھ کر کے بوت اے اینڈ بی والی آپشن بھی لکھ لی ہے۔ کوشچن نمبر 44 پہ آتے ہیں۔ ننگا پربت از دی پارٹ آف ڈیش؟ ہندو کش، کراکورم، پامیر، ہمالیاز۔ تو یہ ہے آپشن ڈی، ہمالیاز۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 45۔ وچ از دی نیشنل فلاور آف پاکستان؟ آپشن سی جیسمن۔ میں نے آپ کو جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والے جو ایم سی کیوز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسے ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ ایم سی کیوز آ گیا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ایمبلم تھا وہ کب اڈاپٹ ہوا تھا، تو اسٹیٹ ایمبلم پاکستان کا اڈاپٹ ہوا تھا 1954 میں۔ سملرلی اگر آپ کے پاس یہ کوشچن آ جائے کہ نیشنل اینتھم کب اڈاپٹ ہوا تھا، وہ بھی 1954 میں ہوا تھا۔ پھر اگر آپ کے پاس یہ آ گئے کہ نیشنل اینتھم کا جو میوزک تھا وہ کب کمپوز ہوا تھا، تو نیشنل اینتھم کا میوزک 1949 میں کمپوز ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو لیرکس تھے وہ تھے 1952 میں لکھے گئے تھے، اور اس کا جو میوزک تھا وہ تھا احمد جی چاغلا، اور اس کے جو لیرکس لکھے گئے تھے وہ حفیظ جلندری نے۔ فائنلی 1954 میں نیشنل اینتھم بھی پورا اڈاپٹ ہو گیا تھا۔ یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے اور کافی جگہوں میں آئے بھی ہیں، اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 46۔ وین دا نیشنل ایکشن پلان واز لانچڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان؟ تو نیشنل ایکشن پلان جو لانچ ہوا تھا وہ ہوا تھا آپشن اے دسمبر 2014، اور یہ ہوا تھا 25 دسمبر 2014۔ 25 دسمبر 2014۔
اور سین یہ کیوں ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 16 دسمبر آپ کو یاد ہوگا 2014 کو جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پہ، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے تقریباً 133 بچے شہید ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے اس پہ پھر پاکستان آرمی والوں نے اور مطلب حکومت نے نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا تھا، جو کہ 25 دسمبر 2014 کو ہوا تھا۔ اور دوسرا اسی میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے کتنے پوائنٹس تھے؟ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ 21 امینڈمنٹ ہوئی تھی اسی نیشنل ایکشن پلان کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو آرٹیکل تھا وہ تھا 175، ٹھیک ہے، اور یہ امینڈمنٹ کیا تھی کہ جو ہے نا اسپیڈی ٹرائل ملٹری کورٹس بنائے جائیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر وہ ملٹری کورٹس بنے تھے اور ٹیررسٹ وغیرہ کو پکڑ کے پھر انہیں ملٹری کورٹس میں لے کے جاتے تھے۔ نمبر 47 پہ ہے آن ڈیش بے نظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ ان اے گن اینڈ سوسائڈ اٹیک۔ تو یہ ہے آپشن اے 27 دسمبر 2007۔ کوشچن نمبر 48 ہے ان 1966 کنسٹرکشن آف ڈیش واز کمپلیٹڈ، فیصل مسجد، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور۔ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1966 میں اسلام آباد کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی تھی، پھر 1967 میں اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا تھا۔ اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آپشن اے پہ فیصل مسجد لکھا ہوا ہے، فیصل مسجد کی کنسٹرکشن ہوئی تھی 1986 کو کمپلیٹ ہوئی تھی، 1986، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آرکیٹیکٹ تھے وہ ترکش تھے، اور کنوں نے مطلب اس کے پیچھے کون تھے؟ جو کنگ فیصل بن عبدالعزیز تھے، جو کنگ تھے سعودی عرب کے اس ٹائم پہ، ان کا یہ وہ تھا کہ انہوں نے یہ بنانا تھا۔ وین قائد اعظم ریزائنڈ فرام دی کانگریس، قائد اعظم نے کانگریس سے ریزگنیشن کب دی تھی؟ 1920، آپشن اے۔ کوشچن نمبر 50 ان ڈیش آزاد کشمیر گاٹ انڈیپینڈنس، آزاد کشمیر کی انڈیپینڈنس کب ہوئی تھی؟ اکتوبر 24، 1947، آپشن سی۔ آزاد کشمیر ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 24 کو، اکتوبر 24۔ اچھا، کوشچن نمبر 51 پہ آتے ہیں۔ K2 is also known as آپشن بی گوڈون آسٹن۔ 52 پہ ہے پاکستان bought گوادر پورٹ from Oman in 1958۔ ایگزیکٹ ڈیٹ جو اس کی ہے وہ ہے 8 سپٹمبر 1950، 8 سپٹمبر 1958۔ اور پاکستان نے کتنے پیسوں میں لیا تھا؟ 3 ملین US میں۔ کوشچن نمبر 53 پہ آتے ہیں۔ دی سالٹ رینج از سچویٹڈ بٹوین ریور سوان اینڈ ریور جیلم، آپشن بی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 54۔ واٹ از دی ٹوٹل ایریا آف آزاد کشمیر، آزاد کشمیر کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے؟ 13,297 اسکوائر کلومیٹر، 13,297 اسکوائر کلومیٹر۔ کوشچن نمبر 55 ہے وچ از دی نیشنل گیم آف پاکستان، پاکستان کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ بہت ایزی ہے، آپشن بی ہاکی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 56۔ آن 19 مارچ 2008 the National Assembly elected its first women speaker۔ فرسٹ وومن اسپیکر پاکستان کی کون تھیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر آتے رہتے ہیں کہ فرسٹ پریزیڈنٹ کون تھا، فرسٹ پرائم منسٹر کون تھا، فرسٹ جو ہے نا اسپیکر کون تھا۔ اسی طرح وومن کے بھی آتے ہیں کہ فرسٹ وومن اسپیکر، فرسٹ وومن پرائم منسٹر، اسی طرح آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فرسٹ
وومن اسپیکر تھیں وہ تھیں فہمیدہ مرزا. یہ آپشن دوسرے پیج میں موجود ہوگی لیکن میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں فہمیدہ مرزا. ٹھیک ہے. اور فہمیدہ مرزا اس ٹائم تو اسپیکر بنی تھی. آج کل یہ کیا ہے؟ منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن یعنی کہ اگر آپ کو آ گیا کہ آج کل یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے منسٹر کون ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فہمیدہ مرزا وہی فہمیدہ مرزا جو کہ پہلی اسپیکر بنی تھی، وومن اسپیکر بنی تھی. ہمارے آج کے ایم سی کیوز ختم ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.